اجازت ہے نوکری شروع کی جا رہی ہے؟ صورت حال آپ تمام عزاداروں کے سامنے ہے، اور میری بھی باڈی لینگویج نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ فقط حاضری ہو جائے گی میرے، لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا، اور بس یہ سلسلہ بھی اس سے پہلے جیسے چلتا رہا میرے بعد بھی چلتا رہے گا، اور مجھ سے اچھا پڑھنے والے میرے پہلے کی طرح میرے بعد بھی پڑھتے رہیں گے۔ مصرع عرض کر رہا ہوں کہ جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے۔ 6 مصرے مجھے ٹوٹل پڑھنے ہیں، ان پہ اگر آپ نے داد دے دی تو میں 6 اور پڑھوں گا، اگر وہ بھی نہ دی تو ہو سکتا ہے 6 بھی سلام کروں گا، تو تنگ نہیں کرنا۔ جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے۔ اس اتنے حسین مجمع میں کوئی بندہ اٹھ کے سوال کرے بھی علی عباس عسکری تو کس بحاف پہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا کعبے سے کم نہیں؟ کیا کعبے کی یہ فضیلت کم ہے کہ وہاں ہر نبی نے اپنا سر جھکایا؟ تمام فضیلت خانہ کعبہ کی ایک طرف رکھ کے وہ اپنی جگہ ہیں، صرف ایک فضیلت کیا یہ کم ہے کہ کعبے کی طرف ہر نبی نے اپنا سر جھکایا؟ سامعین آپ وہاں سے وہ دلیل لائیے، یہاں سے میں کربلا کی شان میں دلیل لاتا ہوں، دونوں میچ کیجئے گا، جہاں جو راضی ہو جائے وہیں پہ پھر چل پڑیں گے۔ جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے۔ آپ جتنا ریلیکس ہو کے سن رہے ہو اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پانیان کے پاس بھی ترکڑا ہو کے وہ تو بھج میرے ناظر میں بھج جاتا ہے، مہربانی انہیں نہ کرو۔ جو دشت کرب و تھوڑا پیٹا ہوئی میرا بھیرا دوں گی، جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی شہرہ حرم نہیں ہے۔ جو بندہ کربلا سے ہو کے آیا ہے اس بندے کے لیے یہ شیر نہیں، شیر آب حیات ہے، اور جو کربلا نہیں گیا بابا حضرات سے کے لیے پاس پہلے مانگ رہا ہے وہ کربلا جائے، وہ کربلا جا کے مولا علی اکبر کا سلام کرے، وہ جا کر مولا علی اکبر سے اذن دخول مانگے، وہاں جا کر رنگ دیکھے۔ شہزاد صاحب اگر کربلا سے دعا آ جائے تو عسکری کو اور کیا چاہیے؟ بس جب زوار کربلا میں جاتا ہے وہ جا کر ایک عمل کرتا ہے، اس عمل کی وجہ بھی بتا رہا ہوں، وہ عمل بھی بتا رہا ہوں، اور اگر آپ کے ذہن میں نہیں تھا تو انشاءاللہ جب جلد کربلا جائیں گے تو یہاں سے منصوبے میں رکھیں گے، جا کے یہ عمل کرنا ہے، اس کی وجہ سنیے گا۔ آخری بندے تک ہاتھ اٹھانا جتنے علی اکبر کے نوکر بیٹھے ہو، ظاہر کرتا کیا ہے اور کرتا کیوں ہے یہ بتا رہا ہوں۔ جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے۔ اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، نجات کے آستاں پہ جا کر ذلیح ہم شکل مصطفیٰ سے کفن کو مس کر لیا ہے میں نے، تبھی تو مرنے کا غم نہیں۔ جو مشکل بات یہ خریدار بیٹھے جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں مل کے نعرے حیدری، پہ جا کر ذریح ہم شکل مصطفیٰ سے کفن کو مس کر لیا ہے میں نے، تبھی تو مرنے کا غم نہیں ہے، تبھی تو مرنے کا۔ اسناد سے جی زندگی گزر گئی، شعر سنتے لیجیے علی عباس عسکری آج ایک مصرع ساجد سے جی لے کے جا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں منڈی باؤدین کے اتنے بڑے مجمع میں پورے شہر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میں یہ ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میں مولانا بلال کاظمی صاحب کا کلام پڑھ رہا ہوں، اور اس اتنے بڑے مجمع میں ماشاءاللہ منڈی باؤدین کے لوگ ویسے ہی بڑے کانفیڈنس والے ہیں، مجمع چیر کے بندہ اٹھ کے کہہ دے علی عباس عسکری جو تو نے شعر پڑھا اس سے بڑا شعر میرے خزانے میں موجود ہے، مجھے عزت حسین کی قسم میں ممبر چھوڑ کر آ کر تیرے قدموں پہ ہاتھ لگاؤں گا اور میں تجھے تسلیم کر جاؤں گا، میں تیرا قائل ہو جاؤں گا، اور اگر اس سے بڑا شعر تیرے پاس نہ ہوا تو مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے، میں مولا علی اکبر کی شان پڑھ رہا ہوں، اٹھ کے بولو داد تھوڑی ہے، بیٹھ کے مسکرا بھی دو تو دعا ہو گئی۔ بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے، کفن کو مس کر لیا ہے میں نے، تبھی تو مرنے کا غم نہیں ہے۔ اور شعر چلی جو پرچھی اذان کی جانب، اذان بے ساختہ پکاری، کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں تم نے۔ اللہ اکبر اللہ، کوئی بیٹھا ہو منڈی باؤدین میں مشکل مصرے کا وزن کر رہا ہو، مل کے بولو نعرہ حیدری، ٹائم گھٹے
ایڈے جذبات نال نعرہ لائے نے بندہ دسیا جائے جڑا مسکرائندا بھی نہیں. مصرع پڑھوں مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. جو بھائی بیٹھے میری ان سے بات ہے, مجھے وہ مل کے نعرہ حیدری, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. مجھے وہ عقل کا غزل پر میرا ویر میں بندہ دسی جڑا ہاتھ نہیں چاہتا, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں حضرات شدید جسے قدیر کا مولا جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں. ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. آخری 2 مصرے اور میں گیا, میری نوکری ہو گئی. ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے اچھی بولو, کتاب یاد ہے, تھوڑا جو زور لا, کتاب یاد ہے. مصرع اتنا بڑا کہنا چاہ رہا ہوں, بے شاختہ دل ضمیر خمیر بولے تو دعائے, ورنہ بالکل نہیں. اور اگر بہت بڑا مسئلہ سولو ہو جائے, بہت بڑا بات بند ہو جائے, بہت بڑے سوال کا جواب مل جائے تو بولے, نہیں تو میں گیا. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, وقت ہی نہیں ہے کہ قرآن کی کسی آیت, اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر کے ضمن میں شیعہ سنی کتابوں کا حوالہ دے کر کوئی پراپر خطابت کی جائے. وقت کم ہے تو یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں علی عباس عسکری کا قد چھوٹا ہے, عسکری شعر بڑا پڑھ کے جا رہا ہے. آسمان چھوٹا ہے شعر بڑا ہے, جہاں یاد ہے دعا کرنا. اور میں گیا ساجد سے جی بڑے جذبات والے سید ہوتے, معافی مانگ کے تو میں ایدے بیٹھا تھوڑی جی اپنی جڑی کاوڑ ہے نا یہ ایدے کر بندہ دسنا جو ہاتھ نہیں چاہتا تو میں گیا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ, کتاب یاد ہے کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. اور فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں. فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا. ایک جملہ مقصائد کا, زندگی باقی ملاقات باقی آگے مدد امام زمانہ اپنا سلامت. میں ایک جملہ مسائل کا پڑھتا ہوں, تشریف رکھو. فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں. دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتا. اتنا ہی پڑھنا ہے. سامعین, مصرع کے قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی. قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی. ادھر زہرا کا خط آیا, ادھر اکبر کی جان. اللہ ان آوازوں پر رحم کرنا. ادھر بیٹی کا خط آیا, ادھر بیٹے کی. یہ مصرع میں پڑھتا نہیں ہوں لیکن اب پتہ نہیں کیوں پڑھ رہا ہوں. ادھر بیٹی کا خط آیا, حسنین اکبر صاحب حال مکین دبئی. ادھر بیٹی کا خط آیا, ادھر بیٹے کی جان نکلی. منڈی باؤدین کے شیعہ سنی شریف عزاداروں, مصرع ہے ادھر بیٹی کا خط آیا, ادھر بیٹے کی جان نکلی. سامعین, شعر ہے, نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں. قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی. گھڑی پہ ٹائم رکھ لو, 2 منٹ کے بعد نومبر پہ نہیں ہوں. 50 منٹ کا مضمون ہے میری مکرمہ کا. یہ
جیسے میں میرے خیال سے 2 منٹ بھی شاید پورا نہ پڑھوں اور سلام کروں، لیکن حصہ اس کا آخری پڑھوں گا۔ تاریخ کہتی ہے 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان، کم تعداد میں سیاہ رنگ کے چند خیمے، ان خیموں میں سے ایک خیمے کے باہر ایک ضعیف زخموں سے چور قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے بیٹھا تھا، یا اچانک اس کے شانے پہ کسی نے ہاتھ رکھ کے جھنجھوڑا، حسین جاگ تیری صغرا کا قاصد آ گیا۔ اب اس سے زیادہ جلدی ہوتی، کم از کم 1 منٹ واسطے امیر جعفر صاحب بابا ساجد شہید، جس بندے نے خدا کی ذات میں کم از کم 1 دن کی بھی دھی دیتی ہے، جس کے گھر یہ رحمت بھلے 1 دن کی ہے وہ سر اٹھائے، گل میری اس بندے نالے جدے گھر دھی ہے، شاید وہ بہتر سمجھ سکتے، معافی مانگ کے ساتھ۔ تاریخ کہتی ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دکھوں میں بڑے مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایک تکلیف پھر ایسی ملتی ہے کہ تمام دکھ سینے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو کوئی ایسا طوفان، کوئی ایسا ہلڑ مچ جاتا ہے کہ انسان پھر سمیٹ نہیں سکتا۔ اکبر کی برچھی، قاسم کے ٹکڑے، حبیب جیسے دوست کا چلے جانا، عابس شاکری جیسے اصحاب کا شہید ہو جانا، مسلم بن اوسجا جیسے قاری قرآن کا شہید ہو جانا۔ عزت حسین کی قسم ہے، اتنے بڑے بڑے دکھ، اور اچانک یاد آیا آج سے 6 مہینے پہلے میں وطن پہ ایک بیمار بیٹی بھی چھوڑ کے آیا۔ دھیا نہ بندہ سے جاوے، اچانک تڑپ کے اٹھے اور دوڑے قاصد کی طرف، قاصد میری بچی خیریت سے تو تھی، میری صغرا خیر سے تو تھی۔ قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن آپ کی بیٹی کا ایک خط ہے وہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے تڑپے اور قاصد کی طرف دوڑ کے فرماتے ہیں جلدی خط دے، میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا ہوا ہے۔ کہ بلا تاریخ کہتی ہے قاصد چند قدم پیچھے، ہاتھ باندھ کے کہتے مولا ناراض نہ ہوئیے گا، آپ کی بیٹی کے چاہتا ہے کام ہے۔ فرمایا حکم پورا کر، جلدی دے، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میری بچی کے حال کیسے ہے، میں بیٹی کا خط پڑھوں؟ کہ بلا تاریخ کہتی ہے منہ پہ ماتم کر کے قاصد نے کہا مولا آپ کی بیٹی کا پہلا حکم تھا خط دینے سے پہلے غور سے دیکھنا، خط دینے سے پہلے ہاتھ باندھنا، اور ایک بیمار بیٹی کی طرف سے اس کے باپ کے زخمی ہاتھوں پہ بوسہ دینا، اس کے باپ کے قدموں پہ بوسہ دینا۔ نواب کربلا نے ہاتھ بڑھائے، پھر قدموں کا بوسہ ہوا، فرمایا خط دے۔ قاصد نے دائیں دیکھا، قاصد نے بائیں دیکھا، اتنا رویا کہ روتے روتے زمین پہ گر گیا۔ غریب کربلا نے اٹھایا، آسرا دے کے فرمایا روتا کیوں ہے، خط کیوں نہیں دیتا، ماجرا کیا ہے؟ چیخ نکلی قاصد کی، رو کے کہتا ہے مولا میں کیا کروں، آپ کی بیٹی کا دوسرا حکم تھا میرے باپ کے ہاتھ چومنے کے بعد دیکھنا میرے پاپا کے بالکل ساتھ میرا جوان چچا کھڑا ہوا ہوگا، میری جانب سے میرے چچا کے بازوؤں پہ بوسہ دینا۔ وجن فرات کی جانب منہ پھر گیا، رو کے فرماتے ہیں غازی جاگ، صغرا کے سلام آ گئے۔ اللہ اکبر، آخری جملہ، غازی جاگ میری بچی کے پیغام آئے۔ کہ بلا تاریخ کہتی ہے بیٹی کا خط لیا اور خیمے میں آئے، ہر بی بی کو آواز دی، ہر بی بی میرے خیمے میں آئے۔ میری صغرا کا مدینے سے خط آیا، تمام بیویاں حسین بادشاہ کے خیمے میں جمع، تمام بیویوں کے سامنے بیٹی کا خط اٹھایا، خط کو چوما، خط کو آنکھوں سے لگایا۔ تاریخ کہتی ہے خط کو حسین نے کھولا، سادات جتنے بھی بیٹھے، تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ کے سر نے سنا کی نوک پہ خوش لہانی سے تلاوت قرآن کرنی تھی نا، اس بادشاہ میں حوصلہ نہیں ہوا کہ بہنوں کے سامنے بیٹی کے لفظ پڑھ سکے۔ نظریں پڑی، اشک جاری ہوئے، حوصلہ نہیں ہوا کہ پڑھوں کیسے۔ مجھے منبر حسین کی قسم تاریخ کہتی ہے جب جملے کہے تو شام کی قیدن کو روتے روتے غش آ گیا، ایک ہاتھ کمر پہ آیا، دوسرے ہاتھ میں خط ہے، رو کے فرماتے ہیں بہن زینب میری صغرا نے خط میں سب سے پہلے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ۔ بابا یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے، اور بابا تیری صغرا کو نظر نہیں آتا، بابا ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں، بابا مجھے روزانہ وہی دھمکی سننے کو ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی، بابا یہ شہر آج بھی سیدانیوں کو کھول کے رونے نہیں دیتا، اور بابا مجھے بتائیں میرا اصغر کون یہ چلتا یا نہیں چلتا،
और बाबा मेरी फूफियों के हाल कैसे, बाबा मेरी माओ के हाल कैसे। 3 सफात का खत है, मैं 2 लाइनें पढ़ के सलाम कर लूं। खत का वो हिस्सा पढ़ता हूं जिसमें करबला की जमीन में जंजल आया, हाथ कमर पे आया, रो के फरमाते हैं बहन ज़ैनब मेरी बीमार बेटी ने लिखा है बाबा मेरी गुर्बत का वास्ता मुझे बताए मेरे अकबर को दाढ़ी कैसी लग रही है, और बाबा मेरा अकबर दूल्हा कब बन रहा है। बाबा आपको याद है आपके सामने अकबर ने वादा किया था सुगरा तुम यही रहो मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। बाबा वो शाम और आज की शाम बाबा अकबर के नक्श कदम पे मुंह रख के अकबर की राहें देख रही हूँ, और बाबा हर शाम कब्र नबी पे चिराग रोशन करती हूँ। बाबा बताएं अकबर को कब भेज रही है। हुसैन का खैमा नौहा कुना था, बेटी का खत लेकर रोते रोते खैमे से बाहर आए, सामने कासिद में निगाहें पड़ी, कासिद ने हाथ बांध के कहा मौला खत का जवाब, खत का जवाब। एक बार खत को देखा, फिर कासिद को देखा, फिर खत को देखा, फिर कासिद को देख के फरमाते चाहिए जवाब, चाहिए जवाब। किबला रावी कहता है कासिद का बाजू पकड़ा खत का जवाब देने के लिए। हुसैन कासिद को वहां ले आए जहां अकबर की लाश थी, अकबर के सीने पे बेटी का खत रख के रो के फरमाते ये है खत का जवाब, मेरी सुगरा से कहना तेरा अकबर दूल्हा बन।